اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران قوم، علماء کرام، آج کی اس نشست میں حاضر ہونے والے قوم و ملت کی خدمت کرنے والے احباب، نہایت ہی خوشی اس نسبت سے ہے کہ ہمارے بھٹکل کی ایک پہچان، ہم لوگ جب دارالعلوم علماء میں پڑھتے تھے یا اس کے علاوہ بھی کبھی کسی مختلف موقعوں پر ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا تو لوگ پوچھتے کہاں کے آپ ہیں؟ ہم ڈائریکٹ کہتے منیری صاحب کے گاؤں والے ہیں۔ تو گویا کہ بچپن سے جن کی نسبت پر ہم لوگ اپنا تعارف، اپنی پہچان کراتے آئے ہیں، آج اسی ایک شخصیت کے اور ایک بڑی تعلق سے ہمیں ایک کام کرنے اور ایک بڑی ان کی خدمات کے نسبت پر ان کے خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر آج ہم یہاں جمع ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت منیری صاحب کے فرزند، آج کی اس مجلس کے صدر اور اس ایمبولینس کے قوم کے نام ہدیہ اور عطیہ کرنے والے جناب عتیق الرحمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ملی خدمات کے جذبے کے تحت ایک بڑا اقدام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، جس خلوص کے ساتھ، جس نیتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بڑا اقدام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کے والد مرحوم کے لیے اس کو ایصال ثواب بنائے اور قوم و ملت کو اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، لوگوں کی خدمت یہ وہ وصف ہے، حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے بوجھ سے آپ کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے اور پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں جب اپنے گھر، اپنے اہلیہ کے پاس پہنچے اور اپنی بے چینی اور پریشانی کا ذکر کیا، اس موقع پر حضرت خدیجہ، وہ اس وقت کی ان کی اس الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کتنی دررس، کتنی ذہین، کتنی ہوشیار عورت تھی ہم سب کی ماں، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں، آپ اللہ کو، اگرچہ کہ اللہ کا وہ صحیح تصور اس وقت موجود نہیں تھا، پھر بھی اللہ کا تصور تھا، اللہ کی قدرت کا تصور تھا، اور اللہ کے رسول اسی تصور کے اعتبار سے غار حرا کی کوہ میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ بہت سی آپ کی نیکیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی عام تھی، معروف تھی، لیکن اس ماں خدیجہ نے جو کچھ تذکرہ کیا وہ صرف آپ کی قومی اور ملی اور انسانی خدمت کا تذکرہ کیا کہ آپ بیواؤں کا دم بھرنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، فقیر فقراء اور پریشان حال لوگوں کے لیے معاونت اور مدد کرنے والے ہیں، ان کے لیے خود بھی کرنے والے ہیں اور کما کر دینے والے ہیں، یعنی لوگوں سے کہلوا کر دلوانے والے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی صفت ہے۔ انسان کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم کسی اہل ثروت سے، مہمانوں سے تذکرہ کر کے بیچارہ پریشان ہے، بیچارہ معذور ہے، بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے، دوسروں کی خدمت کرانا اپنے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خود اپنی گویا کہ جیب سے آدمی دیتا ہے۔ بہرکیف اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت اس وقت، اس زمانے جاہلیت میں بھی معروف تھی، معتبر تھی، اور آج بھی اس کی حیثیت ہے۔ اسی نسبت پر آج کل کے ان حالات میں جو ہم لوگ مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہیں، اقدام ایمبولینس حقیقت میں ایک فوری ضرورت، ایمبولینس کے حقیقی معنی یہی ہے کہ انسان کو فرسٹ ایڈ کے طور پر، فوری ضرورت کے طور پر پہنچایا جائے، کہ اگر ہم اپنے طور پر علاج معالجہ نہیں کر سکتے تو اس سواری کے ذریعے اس کو صحیح جگہ تک پہنچا دیا جائے، یہی اصل میں اس کا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایمبولینس کا جو افتتاح ہو رہا ہے، یہ مبارکباد کی بات ہے، خاص طور سے حضرت منیری صاحب کی طرف منسوب، چونکہ حضرت منیری صاحب کی شہر میں، شہر کے باہر، ملک کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور سے بمبئی میں حجاج کی خدمات کے اعتبار سے ان کی جو خدمتیں رہی ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے، آج بھی لوگ ان کو یاد
یاد کرتے ہیں. خود منیری صاحب نے ایک موقع پر تذکرہ کیا تھا کہ تقریباً 65 یا 66 کی بات ہے، سن 66 کی بات ہے کہ اس موقع پر مینا کے وادی میں یہ حضرات انجمن خدام اسلام کے لوگ اپنی پیٹھوں پر برف کی لادیاں لاد لاد کر کے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. یہ اس کو دیکھ کر اس وقت کے جو شاہ سعود کے بیٹے یا شاہ فیصل کے بھائی وغیرہ کوئی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہندوستان کے یہ کیا کر رہے ہیں. پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں یہاں حاجی گرمی، اس وقت تو یہ ماڈرن حج نہیں تھا، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی. اس موقع پر انہوں نے برف کا پانی کا انتظام کیا. جب ان کو احساس ہوا، حکومت کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہندوستان کے جو ناچار اور کمزور قسم کے لوگ یہ حاجیوں کی اس طرح سے خدمت کرتے ہیں، آج جو حاجیوں کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اسی کا صلہ ہے. اس کے دوسرے سال سے کہ ان کی پانی، ٹھنڈے پانی کا اور حکومتی طرف سے پانی کے نظم کا نظام کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہی ان کی خدمات حج تک انشاءاللہ قیامت تک جو حاجی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان سب کا ثواب انشاءاللہ ان حضرات کو، انجمن خدام نبی اسلام کے جو کارکنان تھے ان کو ہوگا، جن میں سیر فہرست ہمارے حضرت منیری صاحب تھے. اس کے علاوہ شہر میں ان کی جو خدمات ہیں، جامع صالحات کے اعتبار سے ہو، جامعہ اسلامیہ کے اعتبار سے ہو، تنظیم کے اعتبار سے ہو، انجمن کے اعتبار سے ہو، ہمیں تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے یہ خاص طور سے انجمن اور تنظیم مرکزی ادارے جب تعطل کا شکار ہو گئے اور کچھ حالات ان پر اس طرح سے آئے تو سب کی نظر منیر صاحب کی طرف جاتی تھی کہ آپ اٹھیے اور اس کو دوبارہ جان ڈالیے. اور منیر صاحب جو ہے ورکنگ کمیٹی کے اعتبار سے اور کنوینر کے اعتبار سے، ایڈاک کمیٹی کے کنوینر کے اعتبار سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھتے تھے اور اس کے اندر نئی روح ڈالتے تھے. منیر صاحب کی بڑے خدمات ہیں، ان کی طرف اس ایمبولنس کا گویا کہ انتصاب حقیقت میں ان کو زندہ جاوید رکھنا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں YMSA کے نوجوانوں کو بھی کہ آپ کا عنوان ہی ہے کہ ینگ مسلم سروس کے معنی خدمات ہے، تو مختلف خدمات کے شعبوں میں آپ کو آگے آنا ہے. یہ ایک طبی خدمات اور لوگوں کی سہولیات کے لیے آپ کا یہ اقدام بڑا نیک فعال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حقیقت میں لوگوں کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا، اوپر سے دکھاوے کے لیے اور مختلف شوشا کے لیے اور جس عمومی طور پر جو کام کیا جاتا ہے وہ جھاگ بن کر کے وقتی طور پر رہتا ہے، لیکن لوگوں کی خدمت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے لیے جو فائدہ پہنچانے والے کام ہوتے ہیں وہ جمع رہتے ہیں، اس کے اثرات تادیر رہتے ہیں، اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انہی مقصد کے ساتھ یہ سروس کا انتظام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے ہماری قوم فائدہ اٹھائے گی اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ایک نیا باب شروع ہوگا اور جو مریض ہیں بیچارے پریشان ہیں ان کے لیے ایک اچھی سہولت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سروس کو قبول فرمائے، ان کا خدمات کرنے والوں کو قبول فرمائے اور اس کے سچے اثرات مرتب فرمائے اور ہم سب کو اس وبائی امراض سے عافیت نصیب فرمائے اور دنیا میں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.